بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم وضو کے مستحبات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے وضو کے فرائض اور سنتوں کے حوالے سے پڑھا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ مستحب کیا ہوتا ہے۔ مستحب کو دوسرے الفاظ میں سنت غیر مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے۔ مستحب وہ عمل ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور وسلم کے صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اور جو سنت ہوتی ہے وہ جو اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جسے دوسرے الفاظ میں سنت غیر مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وضو کے اندر وہ عمل مستحب کہلائے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو۔ ان میں سب سے پہلے ہے گردن کا مسح کرنا۔ ابھی چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ تو فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا تو سنت ہے، لیکن گردن کا مسح کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کریں تو ثواب ہے، مستحب کو بھی کرنے پر ثواب ہے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف منہ کرنا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا۔ تو لہٰذا ناظرین اور پیارے بچوں، اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اپنے گھر میں ایسی جگہ بنائی جائے کہ مسجد بناتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو نمازی حضرات ہیں جب وہ وضو کریں تو ان کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ اس کے بعد پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، یعنی پاک جگہ پر اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے اور اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، یعنی جب پانی بہانا ہے تو ساتھ ساتھ جسم کے حصوں پر ہاتھ پھیرنا، انہیں ملنا، یہ بھی مستحب عمل ہے اور اچھا عمل ہے۔ بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، یعنی اگر ضرورت ہے، آپ کے جسم پر کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے آپ پانی کا جو برتن ہے وہ خود نہیں اٹھا سکتے، تو اس صورت میں تو آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے کسی سے مدد نہ لینا، یعنی اپنی مدد خود وضو کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ دنیا کی باتیں نہ کرنا، اب اس پوائنٹ پر غور کرنا ہے، اور یہاں پر ایک چھوٹے سا واقعہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی اس میں کھانے پینے کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کاروبار کی لین دین کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو ان باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی سلام کرتا ہے اس کا جواب دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز کا ٹائم پوچھ لیتا ہے اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلامی بات پوچھ لیتا ہے تو اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس شخص پر ایک رحمت کی چادر تان لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وضو کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس چادر کو اس سے ہٹاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور پھر اس نے دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دی، تو وہ فرشتے جو رحمت کی چادر انسان کے اوپر اوڑھتے ہیں، اس کا سایہ کرتے ہیں چادر کا، تو پھر وہ چادر ہٹا کر پھینک کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کتنا بدبخت ہے جو اللہ کی راہ کی طرف آ رہا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی یاد، دنیا کی باتیں اس کے دل سے نہیں نکلی اور وہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو حاضرین اکرام اور سامعین کرام، اس لیے گزارش ہے کہ جب بھی وضو فرمائیں اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوں اور دنیا کی باتوں سے پرہیز کریں۔ اب بچا ہوا پانی کھڑا ہو کر تھوڑا پی لینا۔ اب جو وضو میں پانی بچ جاتا ہے وہ کسی برتن میں ہو تو پھر تو بچ جاتا ہے، لیکن جس طرح آج کل ٹوٹیوں کا انتظام ہے تو وہاں پانی بچتا نہیں، تو اگر کوئی ٹوٹیوں سے پانی لے کے، کوئی نل سے پانی لے کے تھوڑا سا کھڑا ہو کر اس نیت سے پی لے
کہ یہ مستحب عمل ہے تو امید ہے اس سے بھی ثواب ملے گا۔ ویسے سامعین کرام کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے، لیکن دو پانی، ایک وضو کا بچا ہوا پانی اور دوسرا آب زمزم کا پانی، یہ کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اب جب آپ کو وضو مکمل ہو جائے تو وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی کر کے کلمہ شہادت پڑھنا، یعنی دوسرا کلمہ جو ہوتا ہے اس کا نام شہادت ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھنا، اور وضو کی جو دعا ہے وہ پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے۔ یہ وضو کے بعد دعا کی جائے، یعنی انگلی کو آسمان کی طرف کر کے کلمہ شہادت پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد یہ دعا کی جائے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔